اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج صبح میں کلسیوں پہلے باب کی 13ویں آیت اور 14ویں پڑھ رہی تھی اور میں انہی آیات پر بات کرنا چاہتی ہوں اور ان آیات کے بارے میں تھوڑا سا مزید تفصیل سے بات کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کے لیے دعا کرنے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان چیزوں کو مانگنے کے لیے درخواست کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ آئیے گناہوں سے معافی کی مثال کی بات کرتے ہیں۔ یسوع پہلے ہی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے مر چکا ہے، یہ یسوع نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ وہ ہر اس چیز کے لیے مر گیا جو ہم نے کبھی غلط کی تھی اور ہر وہ چیز جو ہم کبھی غلط کریں گے۔ اصل میں گناہ کو نہ کرنے کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر چکے ہیں، جو کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ ہم اس میں ہیں۔ جتنا آپ یقین کریں گے کہ آپ گناہ کے اعتبار سے مر چکے ہیں، اتنا ہی احساس ہوگا کہ اب آپ کا گناہ سے واقعی کچھ لینا دینا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اکثر ہم اپنا بہت سارا وقت کسی کام کرنے پر لگاتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے، اور ہمیں در حقیقت یہ کہنا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں مر گئی ہوں، میں نئے سرے سے پیدا ہو چکی ہوں، لہٰذا جسم کو چپ کرائیں کیونکہ یہ اپنے راستے پر نہیں جا رہا۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں بہت زیادہ آزمائش میں پڑی ہوئی، میں بہت زیادہ آزمائی گئی ہوں، یہ بہت مشکل، میں واقعی بہت آزمائی گئی ہوں۔ آپ اور میں اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے اگر ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارے پاس ہے۔ میں اس دوپہر میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کے پاس ہے، اگرچہ آپ کے پاس اس کا تجربہ نہیں۔ ایمان وہ ہے جو ان چیزوں کا عنوان عمل ہے جو مسیح میں ہماری ہیں، اگرچہ ہم انہیں نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی جانتے ہیں ہمارے پاس خدا کے وعدوں کا عنوان ہے، اور ایمان سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا جو کچھ ہمارے بارے میں کہتا ہے وہ سچ ہے، اور نہ صرف ہم اس پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ہم اسے کہنا سیکھتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرنا سیکھتے ہیں۔ لہٰذا جب میں کچھ غلط کرتی ہوں تو اقرار سے میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، مجھے توبہ کر کے خدا سے اپنے گناہوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اسے پہلے سے نہیں جانتا، یا اس لیے بھی نہیں کہ انہیں اس نے پہلے سے معاف نہیں کیا، بلکہ مجھے انہیں اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، مجھے ان کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے، لیکن پھر اندازہ لگائیں کہ مجھے کیا مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ کہ خدا مجھے معاف کر۔ مجھے صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کرنا نہیں چاہتی، میں گناہ سے منہ موڑتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، اور اب میں یہ تجویز نہیں کرتی کہ آپ دعا کریں کہ براہ کرم مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف کر دیں، کیونکہ اس نے پہلے سے ہی کر دیا ہے۔ میں آپ کو دعا کرنے کا ایک اور تر و تازہ طریقہ بتاؤں گی۔ اے باپ، میں ابھی تیری معافی کو لیتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اکثر اوقات ہم خدا سے وہ چیزیں مانگنے میں بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں جو پہلے سے ہی ہماری ہیں۔ ہمیں بس یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ ایک تحفے کے طور پر سب تجھ سے لیتی ہوں جو تو نے مجھے پہلے ہی فراہم کر دی ہے، میں انہیں لیتی ہوں، یہ میری ہیں۔ کیا کوئی اسے سمجھتا ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ خدا سے وہی مانگتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے غلط طریقے سے دعا مانگی ہے، تمہارے پاس تو یہ پہلے سے ہے، لیکن میں آپ کو چیزوں کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا دباؤ دینے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانگنے پر بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں جو واقعی ہمیں وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ جدوجہد اور کوشش کے ذریعے حاصل کرنا، وصول کرنے کا مطلب ہے کہ جو پیش کیا جا رہا ہے اسے باعزت طریقے سے لینا، جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اسے لے لیں۔ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو نجات ملی؟ کیا آپ کو روح القدس ملا؟ کیا آپ کو شفا ملی؟ کیا آپ نے کسی رکاوٹ پر کامیابی حاصل کی ہے؟ کیا آپ نے اپنے گناہوں سے معافی حاصل کی ہے؟ یہ سب کچھ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جتنے لوگ اسے قبول کرتے ہیں انہیں خدا کے بیٹے بننے کی طاقت دی گئی ہے۔ کیا تم نے روح القدس حاصل کیا ہے؟ لہٰذا خدا کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں، اور ہر وہ چیز جو آپ اس سے مانگتے ہیں ایک لمحہ نکالیں اور بس اسے حاصل کریں۔ مجھے معافی مل جاتی ہے، مجھے روح القدس کی طاقت ملتی ہے، مجھے وہ نجات ملتی ہے جو پہلے سے ہی میری ہے۔
میں تیری وہ راست بازی حاصل کرتی ہوں جو تو نے مجھے یسوع مسیح کے ذریعے عطا کی ہے. میں قبول کرتی ہوں کہ یہ میری ہے. سب کہیں یہ میری ہے. لہٰذا چند ایک چیزیں ہیں. مجھے یہ پسند ہے. لوکا 10:19 دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. یہ نہیں کہ دوں گا، لکھا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے. لہٰذا یہ کیسا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہے؟ اب آپ میرے پیچھے دہرائیے. اور میرے پاس طاقت ہے. آپ جانتے ہیں کہ دشمن کے پاس طاقت ہے لیکن اس کے پاس اختیار نہیں ہے. یسوع نے اختیار دیا ہے. ابلیس کا شکار ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنا تمام اختیار اسے دیتے ہیں. ہمارے پاس دشمن پر غالب آنے کے لیے قوت اور اختیار ہے. میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، نہ کہ میں تمہیں دوں گا. اس لیے اب آپ دوبارہ کہیں، میں طاقتور ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس قوت ہے، مجھے معاف کیا گیا ہے. کہیں اب آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں. سارا دن اس طرح باتیں کرنے کی کوشش کریں. مجھے جو بھی مسیح میں کرنے کی ضرورت ہے میں کر سکتی ہوں. ہمیں تمام کمزور سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنے اور پختہ سوچ رکھنی ہے، کیونکہ اگر ہم مضبوط سوچیں گے تو ہم مضبوط ہوں گے. میں نے سانپوں اور بچھوؤں پر تمہیں اختیار اور قوت دے رکھی ہے، اور میں نے تمہیں جسمانی اور ذہنی صلاحیت اور قوت دے رکھی ہے، اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں آ سکتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ کو مستقل نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. رومیو 6:2 ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. میں مزید گناہ نہیں کر سکتی. آپ گناہ میں مسلسل نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر چکے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو میں نہیں کر سکتی. میں حسد نہیں کرنا چاہتی، میں لالچی نہیں بننا چاہتی، یہ سب نہیں کرنا چاہتی. میں نئے سرے سے پیدا ہو چکی، میں گناہ کے اعتبار سے مر چکی، اور روح القدس کی قوت سے میرا جسم میرے قابو میں ہے. ہم بپتسمے میں اس کے ساتھ دفن ہوئے اور ہم نئی زندگی میں اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں. آمین. جی اٹھنے والی زندگی آپ کی ہے. مسیح میں ہم نئے مخلوق ہیں. پرانی چیزیں جاتی رہیں، پرانی چیزیں جاتی رہیں، پرانی چیزیں جاتی رہیں. سنیے، کل گزر گیا ہے، آپ کو نئی زندگی مل چکی ہے. خدا کی رحمت ہر روز نئی ہوتی ہے. اور مجھے یوحنا 14:27 پسند ہے. آپ کو اطمینان مانگنے کی ضرورت نہیں کہ اے خدا مجھے اطمینان دے، مجھے سکون دے، بلکہ آپ اطمینان کے لیے خدا کا شکر کر سکتے ہیں. اب مجھے پریشان اور دکھی ہونے سے بچاؤ اور مجھ پر فضل عطا فرما. لکھا ہے میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. آپ اپنے آپ کو مشتعل اور پریشان ہونے کی اجازت نہ دیں، اور اپنے آپ کو بے سکون اور خوفزدہ اور بزدل اور بے چین ہونے کی اجازت نہ دیں. ہر کوئی کہے میری روح اطمینان میں ہے، اور فہرست صرف اس کی خاطر آگے بڑھ رہی ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا. اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. بہت سارے لوگ جب ہماری کچھ ٹیموں سے بات کر رہے تھے جو گواہی دے رہے تھے تو ٹیموں نے وقفے کے دوران ذکر کیا. بہت سے لوگوں نے انہیں بتایا کہ انہیں یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے کہ خدا ان سے ناراض تھا، اور یہ کہ ان کی زندگی میں جو کچھ مسائل تھے وہ خدا کی طرف سے عذاب تھے. لیکن یہ بالکل سچ نہیں ہے. خدا ہمیں سزا نہیں دیتا، بلکہ اس نے یسوع کو ہماری بدعمالیوں کی سزا دی. اس نے وہ سزا اپنے اوپر لی جس کے ہم مستحق تھے. اب ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں ہمیں بس توبہ کرنی ہے اور اس معافی کو قبول کرنا ہے جو پہلے سے ہی ہماری ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ یہ جانیں کہ آپ اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم خوف میں رہیں اور ہر وقت دکھی رہیں. آپ خدا کے ساتھ غلط نہیں ہیں.
آپ کو یسوع مسیح کے خون کے ذریعے خدا کے ساتھ درست کیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ درست چیزیں کرتے ہیں۔ میں بھی ہر وقت درست چیزیں نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک پیغام سنا کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن میں نے وہ نہیں کیا جو میں نے سنا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ میں نے درست کام نہیں کیا۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تبدیلی کے عمل میں ہوں، میں جلال کے درمیان میں ہوں، میں جلال سے جلال کی طرف جا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب میں باہر گئی تو میں دونوں کے درمیان پھنس گئی ہوں۔ میں نے کچھ پڑھا جو مجھے کچھ مزید جلالی بنا دے گا۔ میں نے اسے مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، لہٰذا مجھے اس کے بارے میں مزید سوچنا پڑے گا۔ سنیے، برائے مہربانی اب آپ اس نقطے تک پہنچیں جہاں آپ خود پر ناراض ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہر وقت کامل رویہ نہیں رکھتے اور پہچانتے ہیں کہ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ وہاں نہ ہوں جہاں آپ کو ہونا چاہیے، لیکن شکر ہے کہ آپ وہاں نہیں ہیں جہاں آپ پہلے تھے۔ روح کا سارا پھل اب آپ کا ہے۔ بائبل آپ کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے اس پر یقین کریں، اور صرف اس پر یقین ہی نہ کریں بلکہ اپنے منہ سے اس کا اعتراف کریں، اور آپ مسیح میں جو ہے اس کا اعتراف کریں۔ لفظ اعتراف کا مطلب ہے منہ کھول کر کچھ کہنا، اقرار کرنا کہ میں مسیح میں کون ہوں، اور اس کا اقرار کرنا جو پہلے سے ہی مسیح میں میرا ہے۔ یہ خدا کے ساتھ میرے ہر روز چلنے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ سنیے، مجھے لگتا ہے شاید 39 سالوں سے میں اس میں ہوں۔ مجھے یہ سیکھنے میں چند سال لگے، بلکہ یہ اقرار کرنے کی قوت ہے۔ یہ خدا کے کلام بائبل کے مطابق ہے۔ رومیو 4:17 ہم ایک ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں، اور ایسی چیزوں کی بات کرتا ہے جو موجود نہیں ہیں گویا وہ پہلے سے موجود ہیں۔ اب دیکھیے، رومیو 4:17 میں لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ وہ ابراہیم سے مخاطب تھا جس کی ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ ابراہیم کا نام ابرام تھا۔ ابرام کا مطلب ہے بڑا باپ، جبکہ خدا نے اسے تبدیل کر کے ابراہم رکھا جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ ابراہیم کے اولاد ہونے سے بہت پہلے جب بھی خدا نے اس سے بات کی اس سے قوموں کا باپ کہہ کر پکارا۔ آپ جانتے ہیں میرا پہلا نام جوائس نہیں بلکہ پولین تھا، اور پولین کا مطلب چھوٹا مبلغ ہے۔ پولس ایک چھوٹا مبلغ تھا اور اس نے پولین خطوط لکھے۔ میرے درمیانی نام کا مطلب خوشی والی روح ہے، لہٰذا میرے والد جنہوں نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی، انہوں نے جب بھی مجھے بلایا وہ خوشی کے جذبے کے ساتھ مجھے ایک چھوٹی مبلغ کہہ رہے تھے۔ اب اس سب کے ساتھ بہنا جائیں، میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں، شاید آپ میں سے کسی کا نام یگبت ہو، میں نہیں جانتی۔ اگر آپ کے نام کا مطلب اچھا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔ میں صرف اس کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ آخر کار آپ جو کچھ کہتے ہیں اس پر زیادہ یقین کرتے ہیں برعکس اس کے جو آپ دوسروں کو کہتے سنتے ہیں۔ کیا آپ نے مجھے سنا ہے؟ لیکن جو آپ خود کہتے ہیں اس پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ میں بہت بے وقوف ہوں، میں بہت نکمی ہوں، اور آپ یہی کچھ کہتے رہتے ہیں تو آپ پہلے سے زیادہ نکمے اور بے وقوف بن جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے بہت موٹی ہیں لیکن آپ وزن کم نہیں کرتی۔ اپنی باتیں خدا کے کلام کے مطابق بنانا شروع کریں، اور آپ جو مانتے ہیں اور جو کہتے ہیں آپ وہ دیکھیں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ جو یقین کرتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں وہ خدا کے کلام میں مضبوطی سے پایا جاتا ہے،
اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں اس کمپنی کی صدر ہوں. میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہی، بلکہ میں مسیح میں خدا کی راست بازی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. آپ جتنا زیادہ اس پر یقین کریں گے اتنا ہی صحیح رویہ آپ اپنی زندگی میں ظاہر کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی ہو رہی ہے تو آپ بہتر رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں بھی سالوں سے یہی بات چل رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا غلط ہے، میرے ساتھ کیا غلط ہے، میرے ساتھ کیا غلط ہے، اور میرے ساتھ کیا غلط ہے. اور جب کبھی بھی مجھ سے چھوٹی سے چھوٹی غلطی سرزد ہو جاتی تو میں سوچتی تھی کہ خدا مجھ سے ناراض ہو گیا. میں خوش ہوں کہ اب میری زندگی میں یہ مسئلہ نہیں رہا ہے، اور آخر کار مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں مسیح میں کون ہوں. آپ کے اور آپ کے واجبات میں فرق ہے. ہم مسیح میں کیا ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ دو طرح کی مختلف باتیں ہیں. ہم سب سے پہلے مسیح کے پاس آتے ہیں تو اس وقت ہمارے درمیان بہت فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جلال سے جلال تک، جلال سے جلال تک جب ہم اس بات کا یقین کرنے لگتے ہیں جو خدا کہتا ہے کہ ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اس اچھے سلوک کو زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتے ہیں. آمین. ایسا کبھی نہ کہیں کہ میں بے چین ہوں، ایسی ہوں، ویسی ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوائس، کیا یہ کہنا جھوٹ نہیں ہے کہ جو چیزیں میرے پاس نہیں انہیں میں کہوں کہ میرے پاس ہیں؟ آپ مجھے پھر سے شروع کرنے پر مجبور نہ کریں. آپ کو یہ مسیح میں میسر ہیں، وہ آپ کی ہیں، اس میں یہ آپ سے منسوب ہیں. اور میرے پاس ایک اچھی مثال ہے جو میں آپ کو یہاں دکھانے جا رہی ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں. اس حوالے سے مزید سیکھنے کے لیے ہم کلسیوں میں سے دیکھیں گے. ہر وقت خدا کو پہلا درجہ دینا ہے، اپنے وقت میں پہلا درجہ، اپنے روپے پیسے میں پہلا درجہ، اپنی سوچوں میں پہلا درجہ، اپنی گفتگو میں پہلا درجہ، اپنے فیصلوں میں پہلا درجہ. اگر آپ اسے پہلا درجہ دیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی چیزوں کا پیچھا نہیں کرنا پڑے گا. خدا کی برکات آپ کا پیچھا کریں گی اور آپ کو میسر آئیں گی. زبور 37 خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. آپ کو ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو خود یہ عطا کرے گا. پہلا یوحنا 5:21 اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو. کوئی بھی چیز اور ہر چیز جو آپ کے دل میں خدا کی جگہ لے لے، اپنے آپ کو اس کے متبادل کے کسی بھی قسم سے دور رکھیں جو آپ کی زندگی میں پہلی جگہ لے. آمین. یہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگیوں میں بت بن سکتی ہے. مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میری زندگی میں ایک ایسا دور آیا تھا جب خدا نے وہ خدمت جو مجھے دی تھی میں اس کی تعمیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ میرے لیے خدا سے زیادہ اہم ہو گئی تھی. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایسا ہو. ہم ہمیشہ ان چیزوں کے ہونے کا مقصد نہیں رکھتے، لیکن یہ ہو سکتا ہے. اور مجھے خود پر بڑا فخر تھا کیونکہ میں منسٹری میں تھی اور میں خدا کے لیے کام کر رہی تھی، اور میں سینٹ لوئس کے ایک چرچ میں خدمت کرتی تھی جو واقعی ایک مشہور چرچ تھا. میں نے سوچا کہ میں بہت اچھا کر رہی ہوں، اور ایک دن خدا نے میرے دل سے واضح طور پر بات کی اور اس نے کہا کہ تجھے اپنے آپ پر بہت فخر ہے کیونکہ تو میرے لیے کام کر رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیری میرے ساتھ کوئی رفاقت نہیں رہی. لہٰذا آپ میں سے جو لوگ کل وقتی خدمت کر رہے ہیں محتاط رہیں کہ آپ کی خدمت آپ کی زندگی میں خدا کی جگہ نہ لے لے. آپ کی خدمت وہی ہے جو آپ کرتے ہیں. میں ہر صبح وقت گزارتی ہوں اس سے پہلے کہ میں کسی اور کو پیغام دینے کے بارے میں سوچوں. میں اپنے کاموں کے بارے میں اپنے اور خدا کے درمیان وقت گزارتی ہوں، کیونکہ اگر میں اپنی زندگی میں خدا کو ان باتوں سے نظر انداز کر رہی ہوں جو وہ مجھ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ سے کچھ کہنا میرے لیے بیکار ہے، بے فائدہ ہے. آمین. بائبل اس بارے میں کلسیوں 1:19-20 میں بات کرتی ہے. آئیے 20ویں آیت دیکھتے ہیں. اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی.
जैसा कि उसके जरिए बाप ने सलीब के खून के जरिए अमन कायम किया। जब से आदम और हवा ने बाग अदन में गुनाह किया, असल में इससे पहले कि उन्होंने कभी गुनाह किया, क्योंकि खुदा पहले से जानता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। खुदा के पास पहले से ही एक मंसूबा था कि वो सब चीजों का अपने साथ मिलाप कर लेगा। खुदा के पास इंसान के लिए एक मंसूबा था और शैतान उसे मुस्तकिल तौर पर उलझाने में कभी कामयाब नहीं होगा। शैतान ने मेरा बचपन चुरा लिया। मैं कभी भी बचपन से नहीं गुजरी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मेरे साथ बदसलूकी की गई थी। मैंने कुछ खोया, और बाज औकात जब हम कोई चीज खोते हैं तो हम धोखा महसूस करते हैं। आप जान जाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं था, और अगर आप मोहतात नहीं होते तो आप वाकई अपने अंदर एक चिप फिट कर सकते हैं और आप तल्ख हो सकते हैं। लेकिन खुदा ने मुझे एक मुकम्मल बालिग के तौर पर मेरा बचपन वापस किया है। अब मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा पुरमुसरत हूं जितनी मैं अपने बचपन में कभी नहीं थी, और खुदा चाहता है कि आपको सब कुछ वापस दे जो आपने खो दिया, लेकिन आप इसे तलखी से वापस नहीं ले सकते।